لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے میرا موضوع سماعت فرمایا۔ میرا موضوع ہے موت کی یاد۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو انسان دنیا کے اندر اس قدر مصروف ہے کہ انسان نے موت کو بھلا دیا۔ حالانکہ انسان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ موت کو یاد رکھتا اور دنیا کو بھلا دیتا، لیکن انسان نے موت کو بھلا دیا، دنیا کو یاد رکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اکثروا ذکرہا، کہ موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو۔ ضم اللذات الموت، موت جو ہے یہ دنیا کی لذات کو، دنیا کی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم صبح کو پالو شام کا انتظار مت کرو، اگر شام کو پالو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اور حضور نے فرمایا تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو حضرات محترم، احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا فانی کے اندر کسی انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔